بائیڈن کو اب باقاعدہ طور پر امریکی صدر مان لیا گیا ہے اور اس حوالے سے اسے دنیا کا ایک طاقتور ترین انسان بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور کا صدر کتنا طاقتور ہوتا ہے اور اس کے پاس کتنے اہم ترین اختیارات ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سوالوں کے جواب دیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، امریکی صدارتی مدت 4 سال ہوتی ہے اور کوئی بھی امریکی صدر صرف 2 بار کے لیے ہی سربراہ مملکت کے منصب پر فائز رہ سکتا ہے۔ امریکہ کی وفاقی انتظامیہ میں اس کے ماتحت لگ بھگ 40 لاکھ ملازمین ہوتے ہیں، جن میں فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ امریکی کانگریس کی جانب سے منظور کردہ قوانین کا نفاذ صدر کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اعلیٰ سفارتکار کی حیثیت سے صدر سفیروں کا استقبال بھی کرتا ہے اور مختلف ریاستوں کو تسلیم کرتا ہے۔ حکومت کی شاخیں یعنی انتظامیہ اور عدلیہ بھی فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے اختیارات کو بھی حد میں رکھتے ہیں۔ امریکی صدر شہریوں کو معاف کر سکتا ہے اور ججوں کو نامزد کر سکتا ہے، لیکن ان فیصلوں کی تصدیق صرف سینٹ کی منظوری سے ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کابینہ اور سفیروں کی نامزدگی کے لیے صدر کو سینٹ پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ صدر کو کانگریس کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ ملکی نظم و نسق کس طرح سے چل رہا ہے۔ ایسا وہ اپنے اسٹیٹ آف دی یونین سالانہ خطاب کے ذریعے کرتا ہے۔ اگرچہ صدر کو قانون سازی کی کوئی قرارداد پیش کرنے کا اختیار نہیں، لیکن وہ دیگر موضوعات اور اپنے ارادوں پر بات کر سکتا ہے۔ یہ کانگریس پر عوامی دباؤ برقرار رکھنے کا ایک حربہ ہے۔ امریکی صدر دستخط کے بغیر کسی بھی بل کو ویٹو کرتے ہوئے کانگریس کو واپس بھیج سکتا ہے، لیکن کانگریس کے دونوں ایوان اپنی 2/3 اکثریت کے ساتھ صدر کے ان خصوصی اختیارات کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ سینٹ کے مطابق اب تک صدور کی جانب سے تقریباً 1500 مرتبہ ویٹو کا استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے صرف 111 کو کامیابی کے ساتھ منسوخ کیا گیا، جو کل ملا کر صرف 7% کے قریب بنتا ہے۔ امریکہ کا صدر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ نہ تو آئین اور نہ ہی سپریم کورٹ صدر کو حاصل اختیارات کو پوری طرح سے بیان کرتے ہیں۔ صدر کے پاس ایک اور طاقت بھی ہوتی ہے جسے پاکٹ ویٹو کہا جاتا ہے۔ پاکٹ ویٹو صدر کو مخصوص حالات میں کسی بھی قانون سازی کو کال عدم قرار دینے کا اختیار دیتا ہے۔ اس ویٹو کے خلاف کانگریس بے بس ہوتی ہے۔ یہ اختیار مختلف صدور 1000 سے زائد مرتبہ استعمال کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صدر سرکاری ملازمین کو فرائض مخصوص طریقے سے انجام دینے اور خاص انداز میں ختم کرنے کے احکامات بھی دے سکتا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ ان ایگزیکٹو آرڈرز کو قانون ہی کی طرح سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے صدر کو کسی منظوری کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدر جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عدالت ان احکامات کو منسوخ کر سکتی ہے یا کانگریس بھی ان کے خلاف قانون سازی کر سکتی ہے، اور اگلا آنے والا صدر بھی آسانی سے انہیں کال عدم قرار دے سکتا ہے۔ صدر دیگر ممالک کے ساتھ معاہدوں پر بات چیت کر سکتا ہے، مگر سینٹ کی 2/3 اکثریت ہی انہیں منظور کر سکتی ہے۔ امریکی صدر اسے اگر ایگزیکٹو معاہدہ قرار دے دے تو اسے کانگریس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی حیثیت اس وقت تک قانونی ہوتی ہے جب تک کانگریس اس پر اعتراض نہ اٹھائے یا اس کے خلاف کوئی قانون پاس کرے۔ امریکی صدر امریکی افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، مگر اعلان جنگ کا اختیار صرف کانگریس کو ہوتا ہے۔ صدر کانگریس کی اجازت کے بغیر افواج کو کسی جنگ میں بھیج سکتا ہے، لیکن اس طرح معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر صدر اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے یا کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو ایوان نمائندگان اس کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ امریکی تاریخ میں ابھی تک ایسا 3 مرتبہ ہو چکا ہے، مگر آخر میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا۔ یہ کانگریس کا ایک خفیہ ہتھیار بھی ہے، کیونکہ بجٹ کی منظوری کانگریس کرتی ہے اور اس کا اثر براہ راست شہریوں کی جیبوں پر پڑتا ہے۔ شہری ایسی صورتحال پر خوش نہیں ہوتے اور ملکی حالات کنٹرول سے باہر بھی ہو جاتے ہیں۔ ان سب اختیارات ملنے کے بعد اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ بائیڈن آنے والے وقت میں امریکہ کو کس طرح دنیا کے ساتھ ملا کر چلنے میں کامیاب ہوتا ہے۔